السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج میں اردو گرامر فار آل ایگزامس کا لیسن نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو ساتھیوں، آج کے ویڈیو میں ہم لوگ اعراب کے اعتبار سے حروف کے اقسام کو پڑھیں گے کہ کون سا حرف کو کھینچا جاتا ہے، کون سا حرف کو کھینچا نہیں جاتا ہے، آخر الف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون سے الف کو کھینچا جاتا ہے، کون سے الف کو کھینچا نہیں جاتا ہے، کون سے واو کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور کون سے واو کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کے باتیں آج کے ویڈیو میں ہوں گی اور اسی طرح کے باتوں کو ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 میں ہے الف ممدودہ، نمبر 2 میں ہے الف مقصورہ۔ الف ممدودہ وہ الف ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے، اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے، جیسے آج، عام، آرام، آباد وغیرہ وغیرہ۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، جیسے عادل، جاہل، ساحل، اذان وغیرہ وغیرہ۔ تو الف کی دو قسمیں ہو گئیں، نمبر 1 میں ہے الف ممدودہ، نمبر 2 میں ہے الف مقصورہ۔ الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے آج، آرام، آباد وغیرہ وغیرہ۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے کہ عادل، جاہل، ساحل، اذان وغیرہ وغیرہ۔ نون کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 نون ظاہرہ، نمبر 1 میں نون ظاہرہ، نمبر 2 میں ہے نون غنہ یا نون باطنہ۔ نون ظاہرہ وہ نون ہے جو صاف صاف پڑھا جائے، اسے نون ظاہرہ کہتے ہیں، جیسے آن، تان، شان وغیرہ وغیرہ۔ نوٹ: نون ظاہرہ کے نون میں نقطہ دیا جاتا ہے، نون ظاہرہ کے نون میں نقطہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 میں ہے نون باطنہ یا نون غنہ۔ نون غنہ وہ نون ہے جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، یعنی صاف صاف تلفظ نہ ہو، یعنی صاف صاف تلفظ اس کا نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ماں، کہاں، جہاں، وہاں، یہاں، وہاں، گونج وغیرہ وغیرہ۔ تو نون کی دو قسمیں ہم لوگ پڑھے، نمبر 1 میں ہے نون ظاہرہ، نمبر 2 میں ہے نون غنہ۔ نون ظاہرہ وہ نون ہے جو صاف صاف پڑھا جائے، جیسے کہ آن، بان، تان وغیرہ وغیرہ، یہاں پر نون جو ہے صاف صاف پڑھا جا رہا ہے۔ نمبر 2 میں ہے نون باطنہ یا نون غنہ۔ نون غنہ اس نون کو کہتے ہیں کہ جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، وہ اس کا تلفظ صاف صاف نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ کہاں، جہاں وغیرہ وغیرہ۔ نوٹ میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نون غنہ کو نون خفی یا نون غیر ملفوظی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون کو زائد ہو گیا ہے، اس کو ہم کاٹ دے رہے ہیں۔ نون غنہ کو نون خفی یا نون غیر ملفوظی بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نون باطنہ کا 4 نام ہو جاتا ہے، نمبر 1 میں ہے کہ نون باطنہ، نمبر 2 میں ہے نون غنہ، نمبر 3 میں ہے نون خفی، نمبر 4 میں ہے نون غیر ملفوظی۔ یہ تمام کے تمام نام نون غنہ اور نون باطنہ کا نام ہے۔ تو نوٹ میں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نون غنہ کو نون خفی یا نون غیر ملفوظی بھی کہتے ہیں۔ جب درمیان میں نون آتا ہے تو اس نون پر جزم ہوتا ہے، یعنی جب وہ نون بیچ میں آتا ہے تو اس پر جزم ہوتا ہے، اور جب آخر میں نون غنہ آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ چاند، گونج، یہاں، وہاں۔ یہاں پر نون بیچ میں آیا تو یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہے، اور یہاں پر نون اخیر میں آیا، نون غنہ آخر میں آیا، یہاں پر نقطہ نہیں ہے۔ اب واو کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 میں ہے واو معروف، نمبر 2 میں ہے واو مجہول، نمبر 3 میں ہے واو معدولہ۔ واو معروف وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو اس اور کھینچ کر پڑھا جائے۔ واو معروف وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے خوب، خون، نور، دور وغیرہ وغیرہ۔ واو مجہول وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو
اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے جیسے زور، شور، مور وغیرہ وغیرہ۔ واو کی تیسری قسم ہے واو معدولہ۔ واو معدولہ وہ واو ہے جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے جیسے خواب، خواہش، خواہ، درخواست وغیرہ وغیرہ۔ واو معدولہ وہ واو ہے جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے جیسے خواب، خواہش، خواہ، درخواست وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے واو کی 3 قسمیں پڑھا ہے۔ نمبر 1 میں ہے واو معروف، نمبر 2 میں ہے واو مجہول، نمبر 3 میں ہے واو معدولہ۔ واو معروف کہتے ہیں اس واو کو جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر بھی پڑھا جائے جیسے خوب۔ واو مجہول وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو لیکن کھینچ کر نہ پڑھا جائے جیسے کہ زور، شور، مور وغیرہ۔ نمبر 3 میں ہے واو معدولہ، وہ واو ہے جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے جیسے خواہش، خواہ، درخواست وغیرہ۔ یہاں پر واو کو لکھا گیا ہے لیکن یہ واو کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، واو کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ہائے ملفوظہ۔ ہائے ملفوظی وہ ہا ہے جو تلفظ میں آتی ہے یعنی اس ہا کا تلفظ ہوتا ہے جیسے چا، کو، را، سیا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 میں ہے ہائے مختفی۔ وہ ہا ہے جو تلفظ میں نہیں آتی ہے یعنی جس کا تلفظ نہیں ہوتا ہے اور صرف ماقبل کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے جیسے کہ پروانہ، زمانہ، مالکانہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم لوگ ہا کی 2 قسمیں پڑھے۔ نمبر 1 میں ہے ہائے ملفوظی، وہ ہا ہے جو تلفظ میں آتی ہے یعنی جس کا تلفظ ہوتا ہے، اور نمبر 2 میں ہے ہائے مختفی، وہ ہا ہے جو تلفظ میں نہیں آتی ہے جیسے کہ پروانہ، زمانہ وغیرہ وغیرہ۔ یا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے یائے معروف، نمبر 2 میں ہے یائے مجہول۔ یائے معروف وہ یا ہے جو کھینچ کر پڑھی جائے جیسے کہ امیر، وزیر، غریب وغیرہ وغیرہ، اور یائے مجہول وہ یا ہے جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے جیسے کہ شیر، دلیر وغیرہ وغیرہ۔ تو یا کی ہم لوگ 2 قسمیں پڑھیں۔ نمبر 1 میں ہے یائے معروف، نمبر 2 میں ہے یائے مجہول۔ یائے معروف وہ یا ہے کہ جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے جیسے کہ امیر، وزیر وغیرہ وغیرہ، اور یائے مجہول وہ یا ہے جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے جیسے کہ شیر، دلیر وغیرہ وغیرہ۔ تو ساتھیو، میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اپنا سوال ضرور لکھیں۔ جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس کو آپ ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جواب دے دیا جائے گا۔ اور جن ساتھی کو روزانہ کے سبق کا PDF لینا ہو، جو ساتھی روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے خواہش مند ہیں، تو آپ جو ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں 9934753942۔ اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور روزانہ کے سبق کا PDF لے سکتے ہیں۔ تو ساتھیو، آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔